السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ڈیزرٹ۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم جان چکے ہیں کیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرب میں آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور کیسے یہ سلسلہ نسب چلتا ہوا قبیلہ قریش تک پہنچا۔ آج کی دوسری ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے قبیلہ قریش سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ فار کی 5ویں پشت سے قریش کا تاریخی شخص قصی پیدا ہوا۔ قریش کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی شخص سے ہوتا ہے۔ قصی کا باپ اس کے بچپن میں مر گیا تھا، اس لیے ماں نے بنی عذرا میں دوسری شادی کر لی، اس لیے قصی کا بچپن بنی عذرا میں گزرا۔ جب بڑا ہوا تو اس کو اپنے خاندان کی عظمت کا پتہ چلا۔ غیور طبیعت نے ان میں رہنا گوارا نہ کیا اور وہ بنی عذرا کو چھوڑ کر حجاز پہنچا۔ اس زمانہ میں قریش کے حالات بہت خراب تھے، ان کا کوئی نظام نہ تھا۔ وہ حجاز کے مختلف گوشوں میں منتشر تھے۔ حرم کی تولیت پر بنو خزاعہ قابض ہو گئے تھے۔ قصی نے بنو کنانہ کی مدد سے بنو خزاعہ کو حرم سے نکالا۔ اس کے بعد قریش کو اکٹھا کیا اور ایک چھوٹی سی جمہوری ریاست قائم کی۔ اس دن قریش کو سیاسی اہمیت حاصل ہوئی اور ان کا تاریخی دور شروع ہوا۔ قصی نے یہ چھوٹی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم کی۔ اس کے کئی شعبے تھے جو مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ بڑے شعبے 3 تھے: فوجی، عدالتی اور مذہبی۔ چند شعبوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: سقایا، حاجیوں کی خورد و نوش کا انتظام، عمارہ خانہ کعبہ کا انتظام، رفادہ حاجیوں کی محلی اعانت، سدانہ خانہ کعبہ کی کلید برداری، ایثار بتوں سے استخارہ کی خدمت، اموال المحجرہ بتوں کے چڑھاوے کا انتظام۔ یہ تمام عہدے قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم تھے: عقاب بنی امیہ، قبا اور عانہ بنی مخزوم، سفارت بنی عدی، ندوہ بنی عبدار، مشورہ بنی اسد، سقایا اور عمارہ بنی ہاشم، سردانہ بنی عبدار، ایثار بنی جمح، اموال المحجرہ بنی سہم۔ خانہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا۔ حج کے موقع پر ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں تھا۔ قصی نے اس طرف توجہ کی اور اس مقصد کے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے۔ اس تحریک پر قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کر دی جس سے حجاج کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ قصی کی 6 اولادیں تھیں: عبدار، عبد المناف، عبد العزی، عبد، اخمر اور مرہ۔ عبد المناف کے 6 لڑکے تھے، ان میں ہاشم حضور کے دادا سب سے با اثر تھے۔ اوپر جو بتایا گیا ہے وہ قریش کی سیاسی تاریخ ہے۔ ان کی مذہبی تاریخ اسلام سے وابستہ ہے۔ اوپر بتایا جا چکا ہے عرب میں سب سے پہلے توحید الہی کا پرچم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لہرایا، لیکن بعد میں لوگ گمراہی میں پڑنا شروع ہو گئے اور توحید کا اثر زائل ہو گیا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی توحید کی اصل صورت برقرار نہ تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 روحانی مراکز تھے: ایران، روم اور ہندوستان، جن کی ہوا سرد ہو چکی تھی۔ پاک اور اصلی عیسائیت قال کے ہاتھوں پامال ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے مرتبے کو لے کر 20 فرقے بن چکے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تک پہنچ چکی تھی۔ ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی۔ حجت البالغہ میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، جب ایرانیوں اور رومیوں کو اقوام پر حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں تو دنیا کی زندگی ان پر غالب آ گئی اور وہ اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ جب یہ مصیبت مزید بڑھ گئی اور مرض نے شدت اختیار کر لی تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے ناراض ہو گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اس مرض کا مادہ ہی جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جڑے چند واقعات بتائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔